السلام علیکم۔ شیر پنجاب مہاراجہ رنجیت سنگھ پر بہت سے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک الزام یہ ہے کہ زیب النساء کے مقبرے سے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بہت زیادتی کی ہے اور اس کا پتھر اکھڑوا لیا۔ جب ہم تحقیقی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مقبرہ زیب النساء اس کے اوپر رنجیت سنگھ پر جو الزام ہے اس میں سچائی بہت حد تک کم ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں ابھی اتھینٹسٹی نہیں ہے، ثبوت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کا مزار یا مقبرہ ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ یہ کہ جب یہاں پہ لاہور پر بھنگیوں کی حکومت تھی، صوبہ سنگھ کی حکومت تھی، اس وقت یہ علاقہ چبرجی، سمن آباد اور نواں کوٹ والا علاقہ، یہاں پہ صوبہ سنگھ نے محکمہ الدین کو حکومت دی ہوئی تھی، اس کی سپرداری کی ہوئی تھی۔ محکمہ الدین نے کیا کیا، اس مقبرے اور اس سے متعلقہ باغ میں اپنا گاؤں بنا لیا، اس کے پتھر اتروا لیے اور جگہ جگہ سے فوارے اور جو بھی یہاں پہ چیزیں تھیں ان کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے یہ جو چیزیں کلیکٹ کی اور بیچنی شروع کر دی۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ رنجیت سنگھ کا کام نہیں، رنجیت سنگھ سے بہت پہلے ایک مسلمان نے ہی ایسا کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر محکمہ الدین نے جب رنجیت سنگھ کے ساتھ ساز باز کیا اور اس علاقے کے اوپر رنجیت سنگھ کو دعوت دی، لاہور میں یوں تو بہت سارے لوگوں نے دعوت دی، لیکن سب سے مشہور جو بندہ جس نے رنجیت سنگھ کو دعوت دی کہ وہ لاہور آ جائے، ان میں محکمہ الدین کا نام آتا ہے۔ خیر رنجیت سنگھ جب محکمہ الدین کے کہنے پر لاہور آ گیا اور لاہور کی سپرداری بھی اس نے محکمہ الدین کے نام کر دی۔ محکمہ الدین نے کیا کیا کہ ہر جگہ اپنی حکومت بنانا شروع کر دی، اجارہ داری شروع کر دی، جیسا کہ وہ صوبہ سنگھ کے دور میں کر رہا تھا، اور رنجیت سنگھ اس وجہ سے کافی پریشان تھا۔ پھر ایک ایسا موقع آیا کہ ایک واقعہ مشہور ہے مائی مورا کا اور محکمہ الدین کی بحث کا۔ خیر محکمہ الدین نے یہاں پہ لوٹ مار مچائی ہوئی تھی اور محکمہ الدین کی لوٹ مار کی وجہ سے ہی جب عوام تنگ آئی، شکایات آئیں، بالخصوص مورا کی شکایت آئی، تو رنجیت سنگھ نے ایکشن لیا اور جتنا بھی علاقہ محکمہ الدین کے انڈر تھا اس سارے کو کنٹرول میں لے لیا۔ جب رنجیت سنگھ نے دیکھا کہ یہاں پہلے سے ہی بڑی لوٹ مار ہوئی ہے، یہ مقبرہ تباہ ہو گیا ہے، تو اس نے بھی یہاں پہ ہاتھ صاف کیے۔ پہلی چیز یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے اس مقبرے پر پہلے ہاتھ صاف کیے یا اس سے پہلے ہی اس کان کو لوگ ہاتھ لگائے ہوئے تھے۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ رنجیت سنگھ سے پہلے یہاں پہ خوب تباہی اور بربادی ہوئی، رنجیت سنگھ نے بس اس بدنامی کا حصہ اپنے نام کروایا، ورنہ تو سارا کام یہاں کے مسلمانوں نے ہی کیا۔ لیکن ہماری طریقہ المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ تحقیق کرتے نہیں اور الزام در الزام لگا دیتے ہیں۔ تحقیقی اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوٹ مار میں رنجیت سنگھ کا ہاتھ صرف بدنامی کی حد تک ہے، ورنہ سارا کام مسلمانوں کا کرتا دھرتا ہے۔